بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین ذی وقار، معزز ناظرین کرام، گلستان چشت چینل کی جانب سے آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ روز ہم نے مال خرچ کرنے کے حوالے سے انفاق فی المال پر گفتگو کی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس آیہ کریمہ کا پس منظر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ آیہ کریمہ سورۃ الدہر آیت نمبر 8 ہے، جس میں اللہ رب العزت ان لوگوں کے بارے میں تعریفی کلمات فرما رہا ہے کہ جو کھانا کھلاتے ہیں ایسے لوگوں کو جو یتیم ہوں، جو مسکین ہوں اور جو اسیر ہوں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور محض اللہ کی رضا کے لیے، محض اللہ کی محبت میں وہ یتیموں کو اور مسکینوں کو اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرات کریمین حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار پڑ گئے، تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے منت مانی کہ اللہ رب العزت انہیں صحت یاب کر دے تو اس منت کے عوض 3 روزے رکھے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے روزوں کی نیت کی، اور اللہ رب العزت نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو صحت عطا فرما دی، شفا عطا فرما دی۔ اب روزہ رکھنا تھا، اور روزے کے لیے سحر اور افطار کے انتظامات تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بقدر ضرورت کچھ جو اور کھجور ادھار لی، اور جب وقت افطار آیا، جو کہ سیدہ کائنات نے جو کی روٹی اور کھجور افطار کے لیے سجائے، تو افطار کے وقت ہی دروازے پہ دستک ہوئی، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب دروازے پہ گئے تو ایک سائل تھا، اور اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں، اللہ کے واسطے مجھے کھانا کھلا دیں۔ تو جو انتظامات تھے جو اور کھجور کے، وہ تمام کے تمام اٹھا کر اس یتیم کو دے دیے، اور محض پانی سے ان دونوں نے افطار کیا۔ اسی طرح اگلے روز پھر وقت افطار دروازے پہ دستک ہوئی، اور سائل نے کہا کہ میں مسکین ہوں، مجھے اللہ کے واسطے کھانا کھلا دیں، تو جو انتظامات تھے وہ اٹھا کے ان کو دے دیے۔ تیسرے روز بھی یہی ہوا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اس ادا کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ علی اور ان کا گھرانہ ایسا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ محض اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے یہ یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ آیت اور یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ روز ہم نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پیش کی تھی کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ لوگ جو فراخ دستی میں اور تنگ دستی میں، اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہ تھا، جو کچھ بقدر ضرورت ادھار لیا وہ بھی سائل کو دے دیا اللہ کے نام پر، تنگ دستی کی حالت تھی، لیکن اللہ کی محبت میں سائل کو دروازے سے جانے نہ دیا اور اللہ کی رضا میں خرچ کیا۔ صدقہ اسی کا نام ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی تو اللہ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور زمین پر ٹھہرا دیا، پہاڑوں کے سہارے زمین رک گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ بھی موجود ہے۔ فرشتوں نے پوچھا، اے اللہ، کیا پہاڑوں سے طاقتور بھی کوئی چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لوہا،
پھر عرض کی کیا لوہے سے طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا آگ۔ پھر عرض کیا اے اللہ کیا آگ سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہوا۔ پھر پوچھا کہ کیا ہوا سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ پانی ہوا سے بھی طاقتور ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ اے اللہ کیا پانی سے بڑھ کر بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ابن آدم جو ایک دائیں ہاتھ سے کسی کو صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے، تو یہ چیزیں زمینوں، آسمانوں، پہاڑوں، ہواؤں، دریاؤں، سمندروں سے بھی طاقتور ہے۔ تو صدقے کی یہ طاقت ہے کہ صدقہ جو ہے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اللہ کے نزدیک صدقے کی یہ اہمیت اور یہ فضیلت ہے۔ تو انفاق فی المال کیجئے، اور ان حالات میں جو کہ ہمارے سامنے موجود ہیں، میں نے خانوادہ اہل بیت کی ایک روایت بھی آپ کے سامنے پیش کی۔ تنگ دستی کی حالت ہے، تو تنگ دستی میں آپ پریشان نہ ہوں، تنگ دستی میں پریشان نہ ہوں۔ کل ایک حدیث مبارکہ میں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق حضور اعلیٰ کی کتاب سے آپ کے سامنے حضرت مولا کائنات کی پیش کی تھی، کہ جس میں مقصد یہ تھا کہ اللہ سے مفلسی کا خطرہ نہ کرو، افلاس کا خطرہ نہ کرو۔ اللہ آپ کو مفلسی میں نہیں مارے گا، آپ اللہ پر ایمان رکھیے۔ اور ان اندیشوں سے اور وسوسوں سے، گزشتہ سے پیوستہ جو تقریر ہم نے کی تھی وسوسوں کے حوالے سے، کہ یہ مال کی کمی کا وسوسہ، یہ تنگ دستی کا وسوسہ، یہ ہمیں ایسے امور پر ابھارتا ہے کہ ہم ناجائز کام سر انجام دیں۔ ابھی اخبارات میں خبریں آتی ہیں، سوشل میڈیا پر یہ وائرل بھی ہوتی ہیں ویڈیو، کہ باپ نے اپنے بچوں کو مار دیا، ماں نے اپنے بچوں کو جو ہے پھانسی دے دی، صرف اس وجہ سے کہ گھر میں کھانے پینے کو نہیں کھائے۔ یہ مشرکوں کا عمل ہے، یہ مشرکوں کا عمل ہے جو مال کے خوف سے اولاد کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس طرف نہ جائیں خدا را، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر ایمان کامل کریں۔ وہ اللہ جب آپ کو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رزق فراہم کرتا ہے، تو وہ اللہ آپ کو کیسے بھوکا سونے دے گا؟ وہ اللہ جو چینٹی کو رزق دیتا ہے، وہ افضل الخلق انسان کو رزق کیوں نہیں دے گا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے، اور اللہ کے ذمے ہے کہ ہر ذی نفس کو، ہر ذی روح کو اللہ رب العزت رزق عطا فرماتا ہے۔ بس بات صرف اتنی ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، اور ایمان کامل ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع اور آپ سے شفاعت کی امید، یہ آپ کے دل میں جاگزی ہو، یہ آپ کے دل و دماغ میں موجود ہو۔ اللہ رب العزت آپ کو رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اللہ کا ذکر کیجئے، اگر آپ اللہ کے ذکر سے رکتے ہیں تو وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ، زندگی تنگ کر دیتا ہے شیطان۔ یہ زندگی تنگ کی ہوئی ہے شیطان نے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے بد اعمالوں کی وجہ سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ کوئی سازش ہے، کرونا وائرس، یہ فلاں نے سازش کر دی، یہ فلاں کنٹری نے سازش کر دی۔ ان سازشوں کو نہ دیکھیے، ان وہموں اور وسوسوں کی طرف نہ جائیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا عمل کیا ہے۔ اگر آپ کا عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کی خوشنودی میں آپ کے شب و روز گزر رہے ہیں، تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے گزشتہ روز یہ عرض کیا تھا کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجئے، یہ توحید خالص کا بار بار اپنی زبان سے اقرار کیجئے، اتنا اقرار کیجئے کہ آپ کے دل میں جاگزی ہو جائے اللہ کی توحید اور وحدانیت۔ اور اس کے صدقے جیسا کہ مولا کائنات کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اے علی سورہ اخلاص کی تلاوت کر، یہ رزق کی تنگی سے بچائے گا۔ اور نہ صرف رزق کی تنگی سے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ بروز حشر ایسے آدمی سے کہا جائے گا کہ اٹھ اور جنت میں داخل ہو جا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، اور یہ تنگ دستی کے دن ہیں، یہ اسرت کے دن ہیں، ان میں پریشان نہ ہوں۔ اللہ رب العزت رزق کا ذمہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کوشش کرتا ہے، اور رزق کی بنا پر اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دینا، یہ نہ ایمانداری کی بات ہے، اور نہ یہ معاشرتی ضوابط اور دائرہ کار میں آتا ہے۔ انسان تو پیدا ہی معاشرے کے لیے ہوا ہے،
تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور وہ لوگ جو تنگی رزق کا شکار ہیں ان سے میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ خدارا وہ اس بات پر یقین رکھیے کہ اللہ رب العزت انہیں بھوکا نہیں چھوڑے گا، وہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ رب العزت ان کے رزق ان کے در پر لے کر آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔